آپ سب کو وسیم احمد کا سلام. میرے ساتھ مہمان ہے ڈاکٹر دانش. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا, بہت مہربانی. آپ کی ایک میں نے ویڈیو کلپ دیکھا, آپ جو ہے حکومت کے خلاف کچھ بول رہے تھے, جہاں پر ایک وزیر اعظم کو صادق اور امین کے فتوے جاری ہیں, زلیخا کا حسن کم اور آپ کے وزیر اعظم کے اسمارٹنس کے چرچے عام ہیں, مہنگائی کے اوپر تمام ادارے مطمئن ہیں. آپ وہاں موجودہ حکومت کے سامنے تلوار پکڑ کر مجاہد بنے کیوں کھڑے میں؟ کیا آپ نے ارطغرل غازی پروگرام دیکھ لیا ہے؟ جواب دوں میں آپ کو؟ بالکل دیجئے, آپ کا پورا اختیار ہے, آپ جو جی میں آئے کہیے. دیکھیں جی, بالکل ارطغرل غازی تو بہت ہی ایک ہماری ہسٹری کا حصہ ہے, اور وہ انہوں نے تلوار پکڑ کر جو ہے فتوحات کی, اور اس کے بعد ان کے بیٹے عثمان نے بھی ضرور فتوحات کی. میں آتا ہوں اپنے مدعا پہ جو آپ نے بات کہی ہے. دیکھیے, ہم نے صرف ان کے سامنے نہیں, یہ تو پھر بھی ایک آپ کے سمجھ نہیں کہ جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ حکومت کا حصہ بنے ہیں. نواز شریف دور میں دیکھ لیجئے, مشرف صاحب کا دور جس میں وہ آرمی چیف تھے اور آپ کے صدر پاکستان تھے, وردی میں تھے, اس وقت سے میں نے اپنے میڈیا کیریئر کا آغاز کیا تھا. تو میں نے تو یہی صرف یہ چیز ہی سیکھا ہے کہ آپ نے حق بولنا ہے, سچ بولنا ہے. آپ کو آپ کا پاکستان کا آئین, کانسٹیٹیوشن جو ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. تو وہ اظہار ہم نے پرویز مشرف صاحب کے سامنے بھی کی. وہ میاں نواز شریف صاحب کا دور, ایک پولیٹیکل دور جو کئی دفعہ وہ حکومت کا حصہ رہے ہیں, بہت طاقتور وزیر اعظم بھی رہے ہیں, اور پنجاب سے بھی ان کا تعلق تھا, آپ کو پتہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب بڑے طاقتور صدر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی دوستی بھی جو ہے وہ دشمنی دونوں خطرناک ہے. لیکن اس بالکل وقت درست. بھی ہم نے جو ہے وہ اپنی جو ہماری ہمیں آئین نے اجازت دی تھی سچ اور حق بولنے کی, ہم نے کوئی کبھی کسی غلط چیز نہیں, کیونکہ حکومت ہی ہوتی ہے, آپ نے حکومت کو ہی کرٹکس کرنا ہوتا ہے. اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ حکومت میں کون بیٹھا ہے, ہم یہ نہیں جانتے. ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت کہاں ہے. ہم حکومت کو کرٹکس کر رہے ہوتے ہیں, تو کبھی حکومت میں نواز شریف ہوتے ہیں, کبھی زرداری صاحب ہوتے ہیں, کبھی آپ کے یہ عمران خان ہو گئے, کبھی پرویز مشرف صاحب ہو گئے, کبھی جمالی صاحب ہو گئے. تو ہم نے تو حکومت کو کرٹکس کیا ہے, لیکن یہ دیکھے بغیر کہ کون کتنا خوبصورت ہے, کون جو ہے وہ کتنا بدصورت ہے, کون اس ملک کا جو ہے وہ ہیرو تھا, کون کیپٹن تھا, کون موٹا ہے, کون گنجا ہے, یہ کبھی نہیں دیکھا ہم نے. تو ہم نے تو یہ گو ایڈ آپ اپنی بات پوری کیجیے. بس میں نے یہی کہا کہ ہم نے تو حکومت کی کیا چیز ہم دیکھتے ہیں, وہ حکومت کی چیز یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری, حکومت کا کام ہے عوامی مسائل کا حل, حکومت کا کام ہے گورننس کو کہتے ہیں رول آف لا, آپ کے میرٹ, ٹرانسپیرنسی, پبلک پارٹیسپیشن, سو رائٹ ناؤ گورنمنٹ جو آپ کا افیکٹونیس, یہ سب چیزیں. جو آپ کا مسئلہ ہوا وہ زلفی بخاری پر ہوا, عارف نقوی پر ہوا جو کہ ابراج گروپ اور کمپنی کے مالک ہے. تو جو ابھی جو صورتحال آپ کی جو کریٹ ہوئی وہ کس بات کے اوپر ہوئی, اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے؟ جی میں بالکل ڈال دیتا ہوں. آپ کہیں تو میں 2 گھنٹے تک بول لوں, آپ کہیں تو میں نہیں بہت چھوٹا. مختصر اور جامع بول دیں, پبلک کو پتا ہونا چاہیے مسئلہ کیا ہے. اچھا سر, پہلے تو یہ تھا کہ 92 پہ تھا. میں نے جیسے کہا کہ کرٹکس ہم کرتے ہیں ہمیشہ, گورنمنٹ میں انویسٹیگیٹڈ رپورٹ بھی ہوتی ہے, ہم انویسٹیگیٹڈ پروگرام بھی کرتے ہیں, اور آج سے نہیں کر رہے ہیں, مشرف صاحب کے دور سے کر رہے ہیں. تو 92 میں ہم نے زلفی بخاری کے حوالے سے ایک ہمارے پاس انفارمیشن آئی, ہم نے اس کو آن ایئر کیا, ڈاکومنٹس کے ساتھ آن ایئر کیا, ان کو بلایا, ساری ایس او پی پوری کی, پیمرا کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کی جو ہوتی ہے کسی کو بلانے کے لیے, اس کو ای میل کریں, واٹس ایپ کریں, اس کو ریکویسٹ کریں, آئے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. نہیں آئے, پروگرام آن ایئر ہو گیا. اب پروگرام آن ایئر ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ جا کر پروگرام کے حوالے سے بات کی, لیکن میرے پاس نہیں آئے جہاں ایلیگیشن لگی تھی. تو خیر وہ پروگرام ہو گیا, اور پھر دنیا نے دیکھا. اس کے بعد دوسری جگہ پہ انہوں نے کہا یہ غلط ہے, ہم نے پھر ان کو ایک دفعہ کال دے دی, ہم نے کہا آپ آ جائیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو, لیکن آپ گزریں گے اسی جگہ سے, کیونکہ ایلیگیشن تو میں نے لگایا نا. آپ میرے دوسرے چینل کے پروگرام میں جا کے جو بھی بولیں, آپ کی دوستی ہے,
لیکن آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ یہاں آئیں، اپنے ڈاکومنٹ شو کریں، ہمارے ڈاکومنٹس غلط ہو جائیں گے، آپ بہت آگے چلیں۔ تو چنانچہ وہ نہیں آئے، 3 مہینے بعد مجھ پہ پریشر آیا کہ ان کو کلیئر کر دیا جائے، اور کلیئر کس طرح کیا جائے کہ انہیں بٹھایا جائے اور ان کی تعریف کی جائے اور اس ایشو پہ نہ بات کیا جائے، جو کوسچن ان سے کیے گئے، جو ڈاکومنٹ شو کیا ہے وہ میں نے انکار کیا، اور اس کے بعد میرے 1-2 ٹویٹس تھے جو ان کے حوالے سے ہی تھے، یہی سوالات کے تھے، اور وہ میں نے ان کے حوالے سے کیے تھے۔ وہ اتنا پریشر آیا کہ جناب یا تو آپ کلیئر کریں یا آپ چینل چھوڑ دیں، تو میں نے تو چینل چھوڑ دیا۔ یہ پریشر آپ کو حکومت کی طرف سے تھا یا اداروں کی طرف سے تھا؟ یہ بات بھی تو کلیئر یہ کریں نا۔ یہ بہت صحیح آپ نے سوال کیا اور بالکل ہونا چاہیے۔ یہ جو مجھے پریشر آیا، یہ ٹوٹل حکومت کی طرف سے پریشر آیا۔ اس میں آپ کو یاد ہے کہ رؤف کلاسرا صاحب نے وزیر اعظم سے لائیو پروگرام میں پوچھا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر دانش زلفی کا انہوں نے پروگرام کیا ہے، وہ گئے نہیں اور اس کو آپ نے نکال دیا۔ وزیر اعظم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے لائیو رؤف کلاسرا نے یہ سوال کیا، وزیر اعظم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ایک میر شکیل الرحمان کا پوچھا تھا، ایک میرا پوچھا، دونوں کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ تو یہ پریشر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آیا تھا اور وزیر اعظم کی نالج میں تھا کہ یہ پریشر اس میں ڈالا جا رہا ہے، کیا نام ہے، چینل پہ، کہ ڈاکٹر دانش کو یا تو یہ کلیئر کرے یا ڈاکٹر دانش کو چینل سے نکال دیا جائے۔ تو وہ تو تو اب اگر کوئی آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں یا کوئی دوسرا اینکر پروگرام کرتا ہے اور کہیں عارف نقوی صاحب کا ذکر آ جاتا ہے تو وہ بھی بینڈ ہو جائے گا، پھر اس کا مطلب ہے وہ بھی تو ان کے خاص دوست ہیں نا۔ دیکھیے، عارف نقوی کے اوپر میں نے پروگرام کیا، لیکن مجھے عارف نقوی کی بنیاد پہ نہیں نکالا انہوں نے۔ جو اچھا۔ مجھے بتا، جو سچ ہے وہ میں بتا دوں گا کہ کیوں نکالا اب تک میں۔ عارف نقوی صاحب کا پروگرام فورن فنڈنگ کا میں نے پروگرام کیا تھا، یقیناً عارف نقوی کا اس میں شامل ہے۔ سب سے پہلا جو پریشر آیا اب تک میں مجھے، وہ آیا ریحام خان کو میں نے لیا تھا پروگرام میں 1-2 دفعہ، تو مجھے کلیئر کٹ انسٹرکشن آئی کہ آئندہ آپ ریحام خان کو نہیں لیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں لوں گا بھائی، یا تو آپ مجھے ایک لسٹ دے دیجئے، پیمرا یا حکومت دے دے کہ بھائی ان کو نہیں لینا ہے، اور اس کو جسٹیفائی کریں۔ اب ریحام خان ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اگر میرے پروگرام میں آ رہی ہیں تو میں تو لوں گا، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں لو تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دیجیے۔ بہرحال پریشر اتنا سخت تھا کہ میرے چینل کو کے اوپر پریشر آیا، اور اس کے بعد پیمرا کو پریشر گیا، پیمرا نے کیبل پر پریشر ڈالا، کیبل نے انیشیل اسٹیج پر میرے پروگرام کو، میرے چینل کو پیچھے پھینک دیا، اور تو کیبل کے تو لوگوں نے کال کر کے بتایا کہ جناب ہم پر پریشر آ رہا ہے کہ آپ کے اب تک کو جو ہے وہ پیچھے پھینکا جائے، تو اس کی وجہ سامنے تھی کہ انہوں نے اس طرح سے پہلے پریشر ڈالا ریحام خان کے اوپر۔ اس کے بعد تو جی آپ موجودہ جو سوال حکومت کر، تو موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ادارہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے، ادارے سے مراد مجھے کوئی ڈر نہیں، میں تو صاحب بول دیتا ہوں فوج ان کے ساتھ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ فوج کا کوئی آپ کے اوپر پریشر نہیں ہے۔ فوج کا کوئی پریشر میرے اوپر نہیں آیا کسی بھی طریقے سے، ان پروگراموں کے حوالے سے فوج کا پریشر نہیں آیا، بلکہ جب مجھے 92 سے ہٹایا گیا تھا تو اس وقت تو مجھے خود فوج نے پوچھا، فوج کی جو ادارہ ہے اس نے مجھ سے پوچھا، جو ISPR ہے، کہ آپ ہوں۔ کو کیوں ہٹایا گیا ہے، تو میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ بھائی مجھے اس لیے ہٹایا گیا ہے، تو فوج کی طرف سے مجھے نہیں آیا۔ اور دوسری دفعہ جب میں نے ریحام خان کو لیا تو حکومت کا پریشر تھا، ڈائریکٹ پرائم منسٹر کا پریشر کہا جاتا ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ پرائم منسٹر نے بات نہیں کی، لیکن کوٹ کیا گیا کہ پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ ریحام خان نہیں ہے۔ اس کے تو بعد میں نے دوسرا، وہ تو صادق اور جی امین ہے، ان کی طرف سے پریشر آ رہا ہے، تو پھر آپ غلط بات کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں ان کے لیے تو فتوے جاری ہوئے ہیں نا، صادق اور تو امین کے۔ آج آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں سنا ابھی ہوگا۔ نہیں سنا میں نے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ کے، ابھی نہیں سنا ہے، میں سنا نہیں دیتا ہوں ابھی آپ نہیں۔ کو، بتا قاضی فائز عیسیٰ کے آج جو ہے وہ کورٹ میں، قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے، تو اور اس پر انہوں نے کہا کہ جی یس اور نو میں بتائیے کیا میڈیا آزاد ہے، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ سر مجھے تیسرا آپشن دیجیے، انہوں نے کہا نہیں یس کہیں یا نو کہیں، تو اٹارنی جنرل کو تیسرا آپشن انہوں نے نہیں دیا۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے، جو وہاں میڈیا کے لوگ تھے، سارے لوگ موجود تھے جو میڈیا کے اور جو وہاں کے صحافی تھے، ان سے پوچھا قاضی صاحب نے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آج موجودہ دور میں میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے، تو وہ تمام کے تمام، ایک بھی ایسا میڈیا پرسن نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ نہیں سر آج میڈیا بہت آزاد ہے، سب نے کہا کہ میڈیا آزاد نہیں ہے، اس پر ریمارکس دیا بہت سالڈ آج،
اور وہ بڑا سوشل میڈیا پہ ہے. अच्छा قاضی فائزہ نے کہا موجودہ حکومت اس ملک کو تباہ کر رہی ہے. اور تباہ अच्छा کس طرح سے کر رہی ہے؟ موجودہ حکومت سے اس ملک کو تباہ کر رہی ہے. بہت بڑا ریمارک دیا انہوں نے. اور اس طرح تباہ کر رہی ہے کہ وہ میڈیا کا گلا گھونٹ رہی ہے, میڈیا کی آزاد رائے کو بند کر رہی ہے, میڈیا کو تباہ کر رہی ہے. میڈیا کی تباہی ہے. یہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے سر. बेशक बहुत बड़ी تو स्टेटमेंट. अच्छा, आपकी इस ایک गुफ्तगू के अंदर एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया, आपसे पूछ लेता हूँ. आपको इख्तियार है जवाब दें या ना दें. मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ. जिस तरह काइस ईसा साहब ने पूछा कि आपसे कि भाई मीडिया आजाद है कि नहीं है, तो मैं आपसे पूछूं, आप अपनी राय दे सकते हैं, अदली आजाद है? عدلیہ بالکل میں تو یہ بات تو کل ہی کا ہے. پاکستان میں کون سا ادارہ آزاد ہے آپ بتائیں؟ صرف ایک ادارہ ہے جو آزاد ہے, وہ اپنے فیصلے کرتا ہے, وہ مضبوط ادارہ ہے, منظم ادارہ ہے, وہ کسی کا دباؤ نہیں لیتا, ورنہ تو अच्छा, سارے ادارے دباؤ لے رہے ہیں. موجودہ صورتحال میں آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی بات پر اسٹینڈ کریں گے, مذہب ایمان مضبوط رہے گا یا ڈاماڈول ہوگا؟ سر میں تو 16 سال انتہائی ہو گئے معذرت کے میڈیا ساتھ میں. میں نے ایسے ہی سوال نہیں کرنے ہیں آپ سے. صحیح ہے 16 سال ہو گئے اس میڈیا میں. اگر کمپرومائز کرنا تھا تو مشرف صاحب کے دور میں کر لیتا. وہ بہت پیارے آدمی تھے میرے, بے شک بڑے, مجھے بہت, وہ کمپرومائز کرنا ہوتا تو آصف علی زرداری, میں تو خود نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ چکا تھا, بے نظیر نے مجھے ٹکٹ دیا تھا. اور سر آصف علی زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ تم میڈیا چھوڑو, میرے ساتھ آ کے, آج بھی زندہ ہے, پوچھ لیجئے, میرے ساتھ آؤ, فیڈرل منسٹر کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں آؤ تم. تو میں اچھا, تو نے انکار کیا, میں نے کہا آخری نہیں میں سوال میڈیا آپ میں. سے, بہت شاندار آپ نے. جملہ پورا کر لوں, اچھا, پورا بالکل جملہ کیجئے, کر لوں بالکل میں. کیجئے, اس کے کیجئے. اس کے بعد یہ ہے کہ جی جب وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھے, میں شو کرتا تھا, تو وہ مجھ سے شو کے بعد, ARY پہ تھا میں, شو کے بعد مجھ سے رائے دیتے تھے کہ تمہارا آج کا پروگرام ایسا ہے, اور یہ میاں بیٹا, کبھی وہ مجھے بیٹا کہتے تھے, کبھی کہتے تھے تو بڑی بدماشی کر رہا ہے, کبھی وہ کہتے تھے بیٹا آج کا پروگرام بڑا اچھا ہے, دونوں جملے کہتے تھے. بہرحال پھر میمو گیڈ اسکینڈل ہوا, تو اس کے بعد انہوں نے میرا فون لینا بند کر دیا, کیونکہ میں نے کسٹک شروع کر دی. سو پھر آپ بیٹے اس نہیں کے رہے بعد نا, یہ نواز شریف صاحب, پھر آپ بیٹے نہیں میں رہے. نہیں رہا میں بیٹا, ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. میں اچھا, پوپل آخری ٹو سوال. ہو گیا. پھر میں, یا گو اہیڈ. جی اچھا, سر, آپ اپنی بات پوری کیجئے, بات پوری کیجئے. نواز شریف صاحب کا دور آیا, تو میں نے ان کا انٹرویو مانگا. حالانکہ انہوں نے انٹرویو دیا ہوا تھا مجھے, لیکن جب میں نے ڈان لیکس اور دوسری چیزوں پہ سخت ترین تنقید کی, اتنی سخت ترین تنقید کی, تو اس کے بعد وہ انہوں نے مجھے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا. یہ سب کچھ ہوا, لیکن کسی نے میرا پروگرام بند نہیں کیا, کسی نے بلیک میل نہیں کیا, کسی نے اچھا, میرا اب ایڈریس نہیں. میں آخری سوال آپ سے کروں گا, سچ سوال ہے, آپ کو اختیار ہے جیسا جی میں جواب دیں. ضرور لفافے کے خواہش مند ہیں؟ سر, اگر لفافے کے خواہش مند ہوتے تو مشرف سے اچھا لفافہ, اور اس کے بعد زرداری صاحب کا لفافہ تو مشہور ہے سر, دوستی بھی ہے اور دشمنی بھی ہے. تو اس وقت ہم تو وہ مجھے آفر دے رہے تھے. آپ کو پتا ہے عمران خان نے مجھے کیا آفر دیا تھا؟ جی بتا دیجئے, عمران خان بالکل نے بتا کہا دیجئے. تھا, عمران خان نے کہا تھا کہ جی آپ ہمارے الیکشن, آپ MNA بنے, منسٹر بنے. اچھا, یہ انہوں نے دیا. اس کے بعد جناب یہ آپ مجھے جناب یہ پروگرام نشر ہوگا, آپ جو کہہ رہے ہیں, آپ آن بات پہ ایئر قائم کریں رہیں گے؟ سر, آن ایئر کریں. آپ لوگ موجود ہیں, پوچھ لیجئے گا سب سے. دوسری بات ہے, زرداری صاحب نے کہا کہ جی آئیے پریزیڈنٹ ہاؤس آ جائیے. دوسری بات یہ کہ بتائیے زرداری صاحب کی دوستی کتنی مشہور ہے, آپ کو پتا ہے؟ آپ دوستی کرتے تو آپ کو پتہ نہیں کتنے لفافے ملتے سر. یہی تو سر ہے کہ ہم نے لفافے کے بجائے اس پاکستان کی کانسٹیٹیوشن سے محبت کی, پاکستان سے محبت کی, حق اور سچ سے محبت کی. حالانکہ اس وقت پاکستان میں اینکرز ہیں, میں شاید بہت غریب اینکرز ہوں ایز کمپیئر ٹو بہت سے لوگوں کے. سیلری پہ گزارا کرتا ہوں سر میں. میرے پاس نہ جہاز ہے, نہ میرے پاس ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے, نہ میرے پاس بڑی بڑی چیزیں ہیں. جو کچھ بھی ہے سیلری پہ. اور اس سے پہلے میں میڈیا میں 16 سال سے پہلے میں پاکستان کے گریڈ 20 تک کا فیڈرل آفیسر رہا تھا. تو یہ میری وہ ہے سر. باقی لفافہ بہت خوبصورت چیز ہوتی ہے سر, لیکن یہ جو عزت ہے نا سر,
یہ اربوں روپے میں نہیں کمائی جاتی. اللہ آپ کو صادق اور امین رکھے اور آپ کو قائم رکھے اس بات کے اوپر جس بات کے اوپر آپ کھڑے. باقی پبلک اس بات کا فیصلہ خود کرے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر دانش آپ کے وقت کا. بہت مہربانی. اس دعا کے ساتھ رخصت کہ اللہ پاکستان کی اور اس کی عوام کی حفاظت کرے اور اپنی کل کائنات پر رحم فرمائے. آمین ثم آمین.